بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ انسان کی دو پیدائشیں ہیں۔ ایک وہ پیدائش کا دن ہے جس دن وہ اس دنیا میں آتا ہے، اور دوسری اس کی پیدائش کا دن وہ ہے کہ جس دن اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے۔ اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد سمجھ لینا، اپنی پہچان کر لینا، یہ بہت بڑی ایک کامیابی کی بات ہے، اور وہ لوگ اس دنیا کے اندر کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان کا اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے۔ بہت پرانی ایک کہانی پڑھی تھی کسی کتاب کے اندر کہ ایک شخص کو جن کو اپنے قابو میں کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ اس نے کئی مراقبے کیے، کئی اس نے جگہ پہ وہ در در پہ گیا، مختلف لوگوں کے ساتھ اس نے چلے کاٹے اور جنگلوں میں گیا، مختلف لوگوں کے پاس جا کر اس کے عمل سیکھنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی جن اس کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر اس کو ایک ایسا شخص ملا جس کے پاس ایک جن آلریڈی موجود تھا اور وہ اس جن سے مختلف کام لیتا تھا۔ اس نے اپنی کہانی اس کے سامنے بیان کی کہ میں جن کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہوں، میں نے کئی جگہ پر چلے کاٹے ہیں اور میں نے کئی عوامل سیکھے ہیں، لیکن جن میرے قابو میں نہیں آ رہا اور مجھے کوئی جن نہیں مل رہا ہے۔ اس نے اس کے شوق اور لگن کو دیکھ کر، اس کی مسلسل کوشش کو دیکھ کر اس شخص کو اس پر رحم آیا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس ایک جن ہے، میں وہ آپ کو تحفہ کرتا ہوں، میں آپ کو وہ تحفے کے طور پر دیتا ہوں، آپ اسے اپنے پاس لے جائیے۔ اسے بڑی خوشی ہوئی، وہ بڑی خوشی اس جن کو گھر لے کر آیا۔ گھر پہنچنے کے بعد اس نے اس جن کو حکم دیا کہ میرے لیے ایک بہت بڑے عالی شان محل کو تعمیر کیا جائے، میرے لیے ایک ایسے تزئین و آرائش شدہ گھر کا اہتمام کیا جائے جہاں پہ میں آرام سکون سے رہ سکوں۔ اس جن نے اس دست بدستہ عرض کی کہ مالک، یہ کام میرے اختیار سے باہر ہے، میں ایسا کام نہیں کر سکتا۔ وہ اس نے غور سے اس کو دیکھا اور خاموشی اختیار کر لی۔ اگلے دن اس شخص نے جن کو کہا کہ میرے لیے ایک عالی شان قسم کی گاڑی کا اہتمام کیا جائے۔ جن پھر دست بستہ حاضر ہو گیا اور اس نے کہا کہ مالک، یہ کام میرے دائرۂ اختیار سے باہر ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اس کو کچھ اور کوئی ایسا کام کہا، لیکن جن اس کام کو کرنے کے لیے بھی اس نے کہا کہ یہ بھی میرے دائرۂ اختیار سے باہر ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اس جن نے دست بستہ عرض کی کہ مالک، میں آپ کے لیے چائے لا سکتا ہوں، بازار سے دودھ لا سکتا ہوں، دہی لا سکتا ہوں، اور اسی طرح کا کوئی سودا سلف اگر بازار سے لانا ہے تو میں وہ لا کے آپ کو دے سکتا ہوں، آپ کے سر کو دبا سکتا ہوں، آپ کی ٹانگوں کو دبا سکتا ہوں، اور اس طرح کے کام میں کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے جو جنوں کے بارے میں باتیں سنی ہیں، جو میں نے کہانیاں سنی ہیں، جنوں کی طاقت کے بارے میں، جنوں کی صلاحیت کے بارے میں، جنوں کی جو مختلف کام کرنے کی ان کے اندر جو ایک طاقت ہوتی ہے، اس کے بارے میں جو کچھ میں نے سنا ہے، تو وہ پھر وہ کیا ہے؟ جن نے کہا کہ آقا، بات یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے سنا ہے وہ بالکل درست ہے اور آپ نے صحیح سنا ہے، واقعی جنوں کے اندر اسی طرح کی طاقت اور صلاحیت موجود ہوتی ہے، لیکن میرے جو سابقہ مالک تھے انہوں نے مجھے چھوٹا بنا کر رکھا۔ مجھے وہ ہر وقت یہی کہتے کہ میرے لیے بازار سے چائے لے کر آؤ، دودھ لے کر آؤ، دہی لے کر آؤ، میرے سر کو دبا دو، میری ٹانگوں کو دبا دو، اور اس طرح کے کام وہ مجھ سے کروایا کرتے تھے۔ لہٰذا میری ان تمام صلاحیتوں کو زنگ لگ چکا ہے اور میں وہ اب اس طرح کے کام کرنے کے میں قابل نہیں رہا۔ بالکل یہی کچھ طریقہ ہمارے نظام تعلیم کا ہے۔ ہمارا نظام تعلیم ہم سب کو چھوٹا بنا رہا ہے اور چھوٹے کا درجہ اس نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ اس نظام تعلیم کے اندر رہتے ہوئے، اس نظام تعلیم سے ہم سیکھتے ہوئے چھوٹے کا کردار ہی ادا کر سکتے ہیں۔ کوئی بڑا کام، کوئی بڑی صلاحیت،
کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دینے کے لیے ہمیں یہ نظام تعلیم سپورٹ نہیں کرتا ہے۔ ہاورڈ گارڈنرز تھیوری نے ذہانت کی 9 اقسام بتائی ہیں، جن میں سے صرف ایک قسم میموری یا یادداشت سے متعلق ہے، لیکن ہمارا نظام تعلیم صرف اس تھیوری کے صرف ایک قسم کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور ہمارے نظام تعلیم میں صرف یادداشت کو چیک کیا جا رہا ہے، صرف چیزوں کو یاد کرنے کے عمل کو چیک کیا جا رہا ہے۔ ہم اس نظام تعلیم سے رٹو طوطے تو پیدا کر رہے ہیں، لیکن باشعور انسان، کسی چیز کو سمجھنے والے انسان، تجربات سے سیکھنے والے انسان، اور اپنی زندگی کے اندر بڑے بڑے کارنامے سر انجام دینے والے انسان ہم نہیں پیدا کر رہے۔ کوئی بھی شخص وہ جب کسی بڑی یونیورسٹی کے اندر داخلہ لے لیتا ہے، کسی بڑے اساتذہ کے پاس وہ اس کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع مل جاتا ہے، تو وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ بس میں نے یونیورسٹی جوائن کر لی ہے، میں بڑے بڑے اساتذہ کے پاس تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہوں، تو میری کامیابی کا یہی ایک ذریعہ ہے۔ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں اس نظام تعلیم کے اندر رہتے ہوئے وہ جتنی بڑی یونیورسٹیاں یا جتنے بڑے اساتذہ ہیں، وہ ہمارے بچوں کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں، اور یہ نظام ہمارے جو سسٹم ہے ہمارے بچوں کی ذہنی صلاحیت کو زنگ آلود کر رہا ہے۔ ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں پیدا کر رہا جو صلاحیت اس بچے کے اندر، اس نوجوان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، اس کو نکھارنے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے، اس کو نکھار کر اس کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اپنی سیلف ڈسکوری کرنے کے قابل نہیں ہے۔ انسان اگر اپنے آپ کو ڈسکور کرنے کے قابل بن جائے، اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کر لے کہ اس نے اپنے اندر جو صلاحیتیں ہیں، جو قابلیتیں ہیں، ان کو نکھارنا ہے، تو کامیابی اس کے پیچھے جھک مار کر آ جاتی ہے۔ اس کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے بڑی ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے صرف اپنی ان صلاحیتوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے، اور وہی صلاحیتیں اس کو بہت جلد کامیابی کی طرف لے کر چلی جاتی ہیں۔ اور یہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھ دی ہیں، یہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ صلاحیتیں انسان کے اندر موجود نہ ہوں۔ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اعلیٰ قسم کی پوسٹوں تک پہنچنے کے لیے، اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر کامیاب بنانے کے لیے انفارمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف انفارمیشن کافی نہیں ہے۔ انفارمیشن تو آپ کو گوگل پر ایک کلک سے مل جائے گی، اور آپ بہت ساری انفارمیشن ایک ہی وقت میں اکٹھی کر لیں گے، لیکن یہاں پر انفارمیشن سے بڑھ کر انسان کے ٹیلنٹ کی ضرورت ہے، انسان کی سکلز کی ضرورت ہے، انسان کی مہارتوں کی ضرورت ہے۔ اگر انسان کے اندر جو مہارتیں اور جو سکلز ہیں ان کو انسان سمجھ لے، ان کو جان لے کہ اس کے اندر کون سی صلاحیتیں ہیں، اس کے اندر کون سی سکلز ہیں، تو پھر اس کے لیے کامیابی حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں رہتا ہے۔ وہ کامیابی کو اچیو کرنے میں آسانی محسوس کرتا ہے، اور بڑی آسانی کے ساتھ اپنے ان تمام کاموں کو سر انجام دے سکتا ہے جن کو وہ دینا چاہتا ہے۔ آج کل کے دور میں آپ کسی بھی اچھی جاب کے لیے جائیں، انٹرویو کے لیے جائیں، تو وہ آپ کی اس جاب سے متعلق انفارمیشن کم لیں گے، لیکن آپ کی انٹرپرسنل سکلز کے بارے میں وہ زیادہ جاننا چاہیں گے۔ جو آپ کی اس جاب کے لیے صلاحیتیں ہیں، جو سکلز ہیں، کیا آپ ان کے ماہر ہیں؟ کیا آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہے؟ یا آپ کی جو سکلز ہیں کیا وہ اس جاب کے لیے صحیح ہیں، درست ہیں؟ تو پھر وہ آپ کو جاب دیں گے۔ یہی مسئلہ ہمارے نوجوانوں کے اندر ہے کہ وہ بہت ساری ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اچھی جاب بھی ملنی چاہیے، مجھے اچھے کام بھی ملنے چاہیے، مجھے کامیاب بھی ہونا چاہیے، لیکن وہ اس چیز پر توجہ نہیں دیتے کہ ان کی جو سکلز ان کے پاس موجود ہیں، یا جن سکلز پر ان کو کام کرنا چاہیے، کیا وہ اپنی سکلز کو ڈسکور کر چکے ہیں۔ لہٰذا اپنی پرسنل ڈسکوری ضروری ہے اس دنیا کے اندر کامیابی کے لیے، اس دنیا کے اندر اپنا نام بنانے کے لیے، اس دنیا کے اندر بڑے بڑے کام کرنے کے لیے۔ جب تک آپ اپنے بارے میں اپنی خود شناسی نہیں حاصل کر لیتے، اپنے بارے میں معلومات نہیں حاصل کر لیتے،
اپنے آپ کے اندر جو اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں ان کو جان نہیں لیتے، آپ زندگی کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ کو کامیابی حاصل کرنی ہے تو اپنے آپ کو پہچاننا پڑے گا۔